حافظ صلاح الدین بن قاری طیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ساتھ بہت ساری قوموں کو بلند کر دیتے ہیں جو اس پہ عمل کرتی ہیں، اور جو قومیں اس کے مخالف چلتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی زیر فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کا احترام، محبت اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مہمانان گرامی پہنچ چکے ہیں اور وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ بلا تاخیر ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محمد یوسف لاہوری صاحب آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لائق اور قابل ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی کھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمے گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص، کوئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر بس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ سناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض
اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ نگاہوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے میگھ اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا۔ وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 نہیں، وہ 100 نہیں، وہ 1000 نہیں، وہ 1,00,000 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں اپنے مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے، ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب عرب بے شمار ولا تعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ساری رحمت کے، سارے خزانوں کے سارے دروازے کھل جائیں آپ کی ذات مبارکہ پر، کہ آپ کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے، واجب تعمیل ہے اور سب سے بڑھ کر باعث نجات ہے۔ حضرات، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات اور موجودات کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مخلوقات اور موجودات میں سے اشرف مخلوقات اگر کسی مخلوق کو بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا۔ چنانچہ اعلان ہوا والتین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد مالک اعلان کرتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین ڈھانچے کے اندر اگر ہم نے کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ حضرت انسان کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات اور تمام موجودات میں سے سب سے اشرف، سب سے احسن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جمیع کائنات کے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اعلیٰ بنایا، ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تمام اہل ایمان میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مالک نے اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں کو عظمت عطا فرمائی۔ بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، تمام مخلوقات میں سے انسان افضل ہیں، تمام انسانوں میں سے اہل ایمان افضل ہیں، اہل ایمان میں سے
اپنے اپنے دور کے نبی اور رسول افضل ہے۔ تمام نبیوں میں سے، تمام پیغمبروں میں سے، تمام انبیاء میں سے، تمام رسول میں سے اللہ نے سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے اونچا، سب سے بلند مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ جناب محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس دنیا فانی کے اندر بڑے بڑے علم و صبر کے پیکر آئے، بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، بڑے بڑے لبیب آئے، بڑے بڑے فقہاء آئے، بڑے بڑے قائدین آئے، بڑے بڑے مورخین آئے، بڑے بڑے فصیح اللسان آئے، بڑے بڑے بلیغ اللسان آئے، بڑے بڑے حکیموں کی حکمت کے ڈنکے بجے، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہتوں کے ڈنکے بجے، بڑے بڑے حاکموں کی حکومتوں کے ڈنکے بجے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، بالخصوص حدیث و سنت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات پورے دعوے سے کرتا ہوں۔ کوئی اس کو چیلنج سمجھتا ہے تو چیلنج سمجھے، کوئی اس کو دعویٰ سمجھتا ہے تو دعویٰ سمجھے۔ میرا یہ دعویٰ ہے پوری تاریخ انسانیت کے اندر دنیا کا کوئی انسان چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی مکتبہ نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والا ہو، قرۂ ارضی کے کسی بھی خطے کا باسی کیوں نہ ہو، وہ تاریخ انسانیت کے اندر ایسی شخصیت نہیں دکھلا سکتا، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپاہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو وقت کا حکمران ہو اور اس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور رات کے اندھیرے میں دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتا ہو، ایسا انسان جو راستے میں کانٹے بکھیرنے والوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہو، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان جس نے کائنات کے کسی انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاد بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری تاریخ انسانیت میں ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملے گے تو تنہا محمد ملیں گے اور کوئی نہیں علیہ السلام۔ پوری تاریخ انسانیت میں ان اوصاف حمیدہ کے حامل شخصیت اگر آپ کو نظر آئیں گی تو وہ جناب محمد کی نظر آئیں گی علیہ السلام، اور کسی کے لیے۔ بلکہ میں آپ کو ذرا یوں بھی سمجھا دوں، کوئی عام انسان میرے جیسا کوئی عام سا گنہگار انسان وہ کسی نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیک انسان، یہ گنہگار اس نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نیک انسان وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ کسی دین کے طالب علم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دین کا کوئی طالب علم کسی عالم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم دین کتنا ہی علم و فضل کو اور بلندیوں کو پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا وہ کسی بھی فقیہ، امام اور مجتہد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی فقیہ اور مجتہد کسی تابعی کی عظمت کو نہیں پا سکتا۔ تمام تابعی اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام صحابہ میں سے بیعت رضوان والوں کی اپنی عظمت، احد والوں کا اپنا مقام، بدریوں کی اپنی شان، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام، لیکن تمام صحابہ میں سے جو مقام خلفائے راشدہ چاروں خلفاء کو ملا وہ کسی اور کے نصیب اور مقدر میں نہیں۔ چاروں خلفاء میں سے ابو بکر کا مقام سب سے نرالا ہے، لیکن تمام صحابہ ان تمام تر عظمتوں کے باوجود اکٹھے ہو کے آ جائیں اور مل کے آ جائیں تو کسی ایک نبی یا ایک رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور قربان جائیے، تمام انبیاء آ جائیں نبوتوں کو لے کے، رسول آ جائیں رسالتوں کو لے کر، پیغمبر آ جائیں
پیغمبریوں کو لے کر صحابہ آ جائیں، وفاداریوں کو لے کر مہاجرین آ جائیں، ہجرتوں کو لے کر قربانیوں کو لے کر انصار آ جائیں، قربانیوں کو لے کر علماء آ جائیں، علم کو لے کر فقہاء آ جائیں، فقاہت کو لے کر حکیم آ جائیں، حکمتوں کو لے کر سخی آ جائیں، سخاوتوں کو لے کر بادشاہ آ جائیں، بادشاہتوں کو لے کر ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے تو تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دارقطنی کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بینما انا نائم، ایک دن میں سویا ہوا تھا، آنکھیں نم تھی، دل بیدار تھا، آنکھیں سو رہی تھی، دل جاگ رہا تھا، اتانی اتیان، دو فرشتے میرے پاس آ جاتے، ایک نے آ کر دور سے سوال کیا آہوا ہوا، کہ یہی ہیں وہ کہ جن کی جانب ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرا جواب دیتا ہے نعم ہوا ہوا، ہاں ہاں یہی۔ وہ سوال سے خارج ہوا، وہ جواب سے خارج ہوا، اس کے بعد ایک ترازو قائم کر لیا گیا، اس ترازو کے ایک پلڑا کے اندر مجھ محمد کو رکھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا پلڑا کے اندر ایک عام انسان کو رکھا گیا اور وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ ایک کی جگہ دو کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ دو کی جگہ 10 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر 10 کی جگہ 100 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر 100 کی جگہ 1000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر 1000 کی جگہ 10,000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر 1000 کی جگہ 10,000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، فرشتے نے کیا کہا؟ لو وزنت الدنیا کلہا لراجعہا، اور کیا ایک، کیا دو، کیا 10، کیا 100، کیا 1000، کیا 10,000، لو وزنت الدنیا کلہا لراجعہا، ساری کائنات کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دے، 7 آسمانوں کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دے، 7 زمینوں کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دے، لو وزنت الدنیا کلہا لراجعہا، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کے تنہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے پلڑے میں رکھ کے وزن کر لے، ساری کائنات مل کر بھی محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لو وزنت الدنیا کلہا لراجعہا۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہے، جبریل امین آتے اور آ کر کہتے ہیں پیارے حبیب چلیے۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا اللہ نے آسمان کی بلندیوں پہ آپ کو بلایا۔ شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچتے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے، جیسے ہی شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں حسین و جمیل وجود وہاں اکٹھے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ چہرے کن کے ہیں؟ میں نے ایسے چہرے اپنی زندگی کے اندر میری نگاہوں نے ایسے وجود نہیں دیکھے، یہ حسن و جمال کے پیکر، یہ حسین، یہ جمیل، یہ سونے، یہ منمونے، یہ کون ہے؟ کہا پیارے حبیب اللہ تعالیٰ نے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء و رسل کو یہاں اکٹھا اور جمع کر دیا ہے۔ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے آئے۔ کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا ان کا امام کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ کو آقا کائنات کے کاندھے اقدس کے اوپر رکھا۔ کہا پیارے حبیب آج اللہ نے ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کا کسی کو امام بنایا ہے تو وہ آپ کو بنایا ہے۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء کے اندر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے زمین کے اوپر 2 قبلے تھے، ایک بیت
اللہ تھا، ایک بیت المقدس تھا. حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی دو ہیں، ایک کا نام ابن اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق ہے. حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، 40,000 نہیں، 50,000 نہیں، 60,000 نہیں، 70,000 سے زیادہ نبی اور رسول آئے ہیں. اسحاق اور ان کی اولاد بیت المقدس کی امام تھی، بیت اللہ کی امام نہ تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اکیلے محمد پیدا ہوئے علیہ السلام. حضرت اسماعیل بیت اللہ کے امام تھے، ان کی اولاد بیت اللہ کی امامت کرواتی رہی، بیت المقدس کی امام نہ تھی. پیارے حبیب نے جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت کروائی تو اللہ نے کہا یہ وہ ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا وہ ایک قبلے کا امام بن کے آیا. جو بیت اللہ کا امام تھا وہ بیت المقدس کا امام نہ تھا، جو بیت المقدس کا امام تھا وہ بیت اللہ کا امام نہ تھا. اس سے پہلے جو بھی آیا وہ صرف ایک قبلے کا امام بن کے آیا. یہ وہ ہے جو ایک قبلے کا نہیں بلکہ امام قبلتین دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا. سارے انبیاء پیچھے کھڑے. دوسری بات یہ سمجھنے والی، کہا اس سے پہلے جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا وہ آنے والی امت اور آنے والی قوم کا امام بن کے آیا. لیکن یہ وہ ہے جو صرف آنے والی اپنی امت کا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ یہ وہ ہے جو پچھلی گزری ہوئی تمام امتوں اور تمام قوموں کے اماموں کا بھی امام بن کے آیا ہے، تمام نبیوں کا امام بن کے آیا. یہ ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا فہم نہیں کہ ہم کس نبی کو مانتے ہیں اور کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا. آپ کو علم ہے کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ساری زندگی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، نمونہ. کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ آپ کو علم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام تاریخ انسانیت کی واحد شخصیت، واحد ہستی، یہ واحد انسان کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر جن کی ساری زندگی کے ریکارڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے. سبحان اللہ. بات میں سمجھیں، آج کے اس دور کا سب سے معروف انسان کون؟ جو امریکہ کا صدر. ترقی یافتہ دور ہے، مووی میکرز موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں. اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کا دورہ ہے، کیا بیان دے رہا ہے، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آج سے محض 14 دن پہلے امریکہ کے صدر نے جو ایک دن گزارا ہے، دنیا کا کوئی انسان 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش کر کے دیکھا ہے. 1 بجے کہاں تھے، 2 بجے کہاں تھے، 3 بجے کہاں تھے، 4 بجے کہاں تھے، 5 بجے کہاں تھے، 6 بجے کہاں تھے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے. 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش کرے، باوجود اس کے کہ ترقی یافتہ دور ہے، آلات موجود ہیں، مووی میکرز موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا، اسے لکھا جا رہا. 14 دن پہلے ایک دن جو اس نے گزارا کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا. اور قربان جائیے 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں پہلے زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کے ہر سال کو، سال کے 12 مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ. اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تاریخ انسانیت کے اندر محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے ہی نہیں کہ جن کی ساری زندگی قرآن کی طرح محفوظ ہو. ہمیں علم نہیں کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے نبی ہیں کو. پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک اصول القانون، دنیا میں آئین بنتا ہے لکھنے کے بعد بنتا ہے، قانون بنتا ہے تحریر کے بعد بنتا ہے، قانون بنتا ہے گفتگو کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے. دنیا کے اندر کوئی قانون لکھنے کے بغیر نہیں بنا، تحریر کے بغیر نہیں بنا، تقریر کے بغیر نہیں بنا، تکلم کے بغیر نہیں بنا، گفتگو کے بغیر نہیں بنا. لیکن قربان جائیں کہ دنیا میں جو بھی قانون بنا لکھنے کے بعد بنا، تحریر کے بعد بنا، تقریر کے بعد بنا، گفتگو کے بعد بنا، کلام کے بعد بنا، تکلم کے بعد بنا. پوری تاریخ انسانیت کے اندر محمد علیہ السلام یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے، جن کا چپ رہنا بھی آئین اور دستور بن جاتا ہے. وہ کسی کام کو دیکھیں کچھ نہ کہیں، آپ کا کچھ نہ کہنا دین بن گیا. وہ کسی کام کو دیکھ کے خاموش رہے، آپ کا خاموش رہنا حجت بن جائے. کسی کام کو ہوتا دیکھے آپ کے ہونٹ نہ ہلے، آپ کے ہونٹوں کا نہ ہلنا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے حجت اور برہان بن گیا، دلیل بن گئی، دین شریعت اور قانون اور آئین بن گیا. یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے تاریخ انسانیت میں تنہا محمد علیہ. پھر اگلی بات، آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ انبیاء کا ایک بڑا ہی سنہری باب ہے، بڑا سنہری باب، روشن باب. اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، نشانیاں رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا دیا، ہاتھ بغل میں ڈالتے نکالتے وہ چمک رہا ہوتا. آسا دیا، ازدے کی شکل اختیار کر جاتے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی نشانی دی. پہاڑ پڑتا ہے اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلتی، بن باپ کے بن ماں کے نکلی. اونٹنی نے پہاڑ سے نکلتے ہی بچے کو پیدا کر دیا. اونٹنی کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ساری قوم کے لوگ اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتے، دودھ کی ایک بوند اور ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا. حضرت عیسیٰ کی بات کریں تو ان کی ذات میں اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھ دی تھی. وہ تو آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے کہ جو بھی بچہ دنیا کے اندر آیا وہ ماں اور باپ کے ملاپ کی وجہ سے آیا. یہ وہ ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے، مہد میں گفتگو کرتے رہے، گود میں اعلان نبوت کرتے رہے، مہد کے اندر ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے. ان کی تو ذات کے اندر اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھ دی تھی. جتنے بھی انبیاء آئے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھتے رہے. لیکن تاریخ انبیاء کا بڑا ہی سنہری باب ہے. وہ سنہری باب کیا ہے؟ وہ سنہری باب یہ ہے جب بات آتی ہے جناب محمد علیہ السلام کی تو انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں رکھی، بلکہ اپنی قوم کے سامنے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ پر رکھا. یہ تاریخ انبیاء کا بڑا سنہری 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا. مکہ والوں مجھ کو جانتے ہو؟ کہا جانتے. پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتے. کہا کون ہو؟ کہا محمد علیہ السلام. کہا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے صادق پایا ہے، امین پایا ہے، سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے. آپ نے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے. اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اس امت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ معذرت کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کنتم خیر امہ. کیا کہا تھا؟ کنتم، تم بہترین امت. اس کا کیا ترجمہ تھا؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے اسلام کو قبول کر لیا، تم بہترین امت ہو؟ بس نہیں. کنتم خیر امہ کا معنی یہ تھا کنتم خیر امہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقوام عالم کا جائزہ لے.
دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھ، ہسٹری پڑھ، اخبار عالم کے ماضی کا مطالعہ کر، ماضی میں ہوتا زن ہو وقت گردانی کر، اقوام کی تاریخ پڑھ، قوموں کی تاریخ پڑھ، کنتم خیر امہ، ان کے عقائد پڑھ، نظریات پڑھ، ان کے معیشت پڑھ، ان کے اعمال پڑھ، ان کے معاملات کا مطالعہ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ۔ کنتم خیر امہ، اے امت محمد، ساری دنیا کی اقوام میں سے بہترین عقیدہ تیرے پاس ہے، بہترین نظریہ تیرے پاس ہے، بہترین لا قانون قرآن تیرے پاس ہے، بہترین نبی وہ تیرے پاس ہے، بہترین دعوت وہ تیرے پاس ہے، بہترین ماضی وہ تیرے پاس ہے، بہترین تاریخ وہ تیرے پاس ہے۔ کنتم خیر امہ، رب کعبہ کی قسم ہے، بہترین ہر اعتبار سے جو اس امت کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اس امت نے سودا ہی الٹ کر لیا۔ میں ایک دو مثالیں دے کر بات کو سمجھاتا ہوں۔ عقیدے کی بات کریں، جو عقیدہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اقوام عالم کا مطالعہ کریں، کسی کے پاس ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یہ انسان ہے، کیا پڑھاتے ہیں یہ عیسائی اپنے مغربی تعلیمی اداروں کے اندر؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ کیچڑ میں کیڑا پیدا ہوا، کیڑے کی گروتھ ہوئی، پھر وہ کیڑا بڑھتا بڑھتا چوہا بنا، چوہے کی گروتھ ہوئی، پھر وہ بندر کی شکل میں آیا، بندر کی دم گھسی اور وہ انسان بنا۔ یہ ان کا عقیدہ انسان کے بارے میں۔ اور مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ خلقتہ بیدی، نہیں، اللہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کہ کنتم خیر امہ، بہترین عقیدہ تمہارے پاس نہیں۔ کیچڑ میں کیڑا پیدا ہوا نہیں، اس کیڑے کی گروتھ ہوئی نہیں، وہ چوہے کی شکل میں آیا نہیں، پھر چوہے کی گروتھ ہوئی نہیں، پھر چوہے نے بندر کی شکل اختیار کی نہیں، بندر کی دم گھسی، وہ انسان بنا نہیں۔ مسلمان تو غور کر، کنتم خیر امہ، تو بہترین امت ہے کہ تو لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، خلقتہ بیدی، اے انسان تو اللہ کا تیار کردہ ڈیزائن ہے۔ کنتم خیر امہ، ساری دنیا کے عقیدے میں سے جو تیرے پاس ہے وہ بہترین عقیدہ ہے۔ خلقتہ بیدی، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ میں نے آیتیں پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا مطلب ہے اس کا احسن تقویم کا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس میں اللہ کا چیلنج ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہترین ڈھانچہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو انسان کا ڈیزائن ہے نا، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ یہ ڈیزائن جو انسان کی باڈی، انسان کا جسم ہے، کہا یہ میرا ڈیزائن، میرا تیار کردہ ڈیزائن ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر آئے، اس سے کو اچھا ڈیزائن بنا کر دکھائے، بنا کر دکھائے۔ آپ کوشش کریں، چلے کوشش کرتے ہیں۔ یہ نگاہیں اللہ نے یہاں رکھی، ان میں چینج کریں، 3 کر دیں، 2 ہے 1 کر دیں، چلے 2 بھی رہنے دیں، 1 کو اوپر 1 کو نیچے کر دیں، لوکیشن چینج کر دیں، چلے نگاہوں کو ادھر رہنے دیں، اس ناک کو تھوڑا اوپر لے جائیں، یہ ناک کو تھوڑا دائیں اور بائیں کر لیں، یہ ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں کو بدل لیں، سر کو ذرا چینج کریں، چلے بازو 2 ہیں 3 کر دیں، 1 پیچھے بڑھا دیں 1 آگے بڑھا دیں، چلے 2 رہنے دیں، دونوں کو ایک ہی سائڈ پہ کر دیں، یا 1 کم کر کے 1 بازو کر دیں، یہ آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ ہے، اس میں ذرا چینج کریں، اوپر نیچے کریں، نہیں ٹانگیں آگے پیچھے کریں، کوئی ڈیزائن لائیں۔ یہ مطلب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بہترین ڈھانچہ اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے تخلیق میرا شاہکار ہے۔ اب بتلائیے کنتم خیر امہ، ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس نے جو ہم کو عقیدہ دیا، بہترین دیا، جو نظریہ دیا بہترین دیا، جو راستہ دیا بہترین دیا، جو تعلیم دی بہترین دی۔ کنتم خیر امہ، اور نہیں کیچڑ میں کیڑا نہیں، کیڑے سے چوہا نہیں، چوہے سے بندر نہیں، بندر سے انسان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں احسن تقویم، میرے ہاتھ سے بنا یہ انسان
دنیا کے اندر کوئی اس سے بہتر ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتا. کتنی بہترین امت ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری لائکی، ہماری پسند، ہمارا معیار، ہماری ترجیحات، ہمارا رول ماڈل بالکل کافروں جیسا بن گیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیے، وہ قوم کہ جس قوم کا فیوریٹ ڈش پگ میٹ ہو، وہ قوم جس کی فیوریٹ ڈش پگ میٹ، خنزیر کا گوشت، اور وہ قومیں کہ جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی، اور وہ قومیں کہ جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی. یہ کوئی الزام تراشی اور کوئی مبالغہ آمیزی نہیں، یہ وہ سچائیاں اور حقائق ہیں جنہیں آج کا بچہ جانتا ہے کہ مغربی لوگوں کی فیوریٹ ڈش پگ میٹ ہے، خنزیر کا گوشت. ان کے ٹیبل پر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی، ان کے بستروں پہ روزانہ حرام کی اولاد پیدا ہوتی ہے. بتلائیے کہ مسلمان کی شایان شان ہے، ہمیں زیب دیتا ہے کہ تم خیر امہ، جو بہترین عقیدہ اپنے پاس رکھتا ہے، بہترین نظریہ اپنے پاس رکھتا ہے، بہترین ماضی اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس کو زیب دیتا ہے کہ ان کی نقالی کریں. زیب دیتا ہے کہ ہماری شایان شان ہے کہ ہمیں چہرے مائیکل جیکسن جیسے اچھے لگیں. کیا ہماری شایان شان ہے کہ تم خیر امہ، ہمیں لباس کسی اداکار، کسی فنکار کا وہ بھائی؟ کیا ہماری شایان شان ہے کہ ہم یہ بارڈر پار ہندوؤں کی رسم و روایات کو اپنے سینے سے لگائیں؟ کیا ہماری شایان شان ہے کہ بارڈر پار سکھوں کی رسومات کو سینے سے لگائیں؟ کہا نہیں، تم خیر امہ، اور تو بہترین امت ہے. تیرا نبی خیر امہ، بہترین نبی. تیرا قرآن خیر امہ، بہترین قرآن، بہترین کتاب. تم خیر امہ، تیرے پاس کلچر، ثقافت، تمدن، تہذیب، ہر کچھ خیر امہ، بہترین موجود ہے. ہمارے پاس سب کچھ اپنا تھا، لیکن ہم نے ان کی نقالی شروع کر. یاد رکھیے گا، وہ کلچر جو کسی تمدن کے اندر نہ ڈھلے وہ کلچر ختم ہو جاتا. وہ تمدن جو کسی تہذیب کی شکل اختیار نہ کرے وہ تمدن بھی ختم ہو جاتا. وہ تہذیب جو کسی ریاست کی شکل اختیار نہ کرے وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ ریاست جس کے پشتیبان مواحدین نہ ہو وہ ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم تو کلچر پہ گرے ہوئے. اسلام نے ہم کو سلو فوڈ کا کلچر دیا، ہم نے فاسٹ فوڈ کا کلچر اپنایا. اسلام نے ہم کو جلد سونے اور جلد بیدار ہونے کا کلچر دیا، ہم نے لیٹ سونے اور لیٹ اٹھنے کا کلچر اپنایا. اسلام نے ہم کو سادگی کا کلچر دیا، ہم نے رسم و رواجوں کا کلچر اپنایا، ہم نے اسراف اور تبذیر کا کلچر اپنایا. اسلام نے ہم کو دنیا میں رہ کر آخرت کو سدھارنے کا کلچر دیا، اور ہم نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے بھوکے بننے کا کلچر اپنایا. اسلام نے ہم کو شرم و حیا کا کلچر دیا، ہم نے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو اپنے سینے سے لگایا. اسلام نے ہم کو وے دیا، کیا وے دیا کہ سادہ صراط مستقیم، یہ قرآن تیرے پاس سیدھے. یہ ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں پھر آگے چلتا ہوں. حدیث میں الفاظ ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حامدانی عبد، فرشتوں تمہیں دیکھا میرے بندے نے میری حمد کی. یہ بندہ کہتا الرحمن الرحیم، فرشتے اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے اثنا علی عبد، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کر دی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں مجدنی عبدی، اب میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک تیری حمد کر کے، تیری ثنا خوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کرتے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد تنہا تیری عبادت کروں گا. سر جھکے گا تیرے سامنے، یہ کمر خم ہوگی تیرے سامنے، و ایاک نستعین، تم ہی سے مدد مانگوں گا. مالک کہتے ہیں بندے تو انتہائی کر دی، تو نے حمد کر دی، ثنا خوانی کر دی، بزرگی بیان کر دی. جب آج کے بعد تیرا سر میرے ہی سامنے جھکے گا تو میری ہی عبادت کرے گا، مجھے سے مانگے گا. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. 4 چیزیں بندہ مانگتا ہے اللہ سے. اہدی، اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دیتے ہیں. الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ چاہیے.
صراط الذین انعمت علیہم، ماضی میں جن قوموں پہ آپ کے انعامات کی بارشیں ہوتی نہیں، مجھے ان کی راہ چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، ماضی میں جن قوموں پہ آپ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا، کسی پہ ٹڈیوں کا عذاب، کسی پہ چوہوں کا عذاب، کسی پہ خون کا عذاب، کسی پہ پتھروں کی برسات، کسی کے اوپر آندھیوں اور طوفانوں کا عذاب، کسی کے اوپر سیلاب کا عذاب، کسی کو زندہ زمین میں دھنسائے دینے کا عذاب، کسی کے چہروں کو بدر و خنزیر کے چہرے میں تبدیل کرنے کا عذاب۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ مجھے ان کی راہ پہ نہ چلانا، ولا الضالین، اے اللہ ماضی میں جو قومیں گمراہ تھی، اللہ مجھے ان کے راستے سے بچنا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں مانگی، اللہ نے جواب دیا، وہ دیا، راستہ بتایا۔ اے بندے، تجھے ہدایت چاہیے، تجھے صراط مستقیم چاہیے، تجھے منعم علیہ لوگوں کی راہ چاہیے، تجھے مغضوب علیہ لوگوں کے رستے سے بچنا ہے، تجھے گمراہی اور گمراہ لوگوں سے رستے سے بچنا ہے۔ سن، اس کا جواب پھر یہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، ان تمام چیزوں کے لیے پھر یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں صراط مستقیم، یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ بھی دکھائی، تمہیں غضب اور غضب والے راستے سے بچائے گی، تمہیں گمراہ ہونے سے، ڈی ٹریک ہونے سے بچائے گی۔ ذالک الکتاب، اب یہ کتاب، اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہوا ہمارے ساتھ ہی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ گھر سے نکلتے، میں شہری سے سیالکوٹ سے نکلا ہوں، سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو میرے پاس ایک ٹریک، ایک راستہ، ایک وے۔ آپ گھر سے نکلتے، آپ کی منزل ہے، آپ نے کہیں پہنچنا ہے، آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہے، نقشہ، اب اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اچانک وہ روڈ میپ گم ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ لوگوں سے راستہ پوچھیں، میں نے فلاں منزل تک پہنچنا ہے، تو راستہ ہے، اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ جس سے راستہ پوچھ رہے ہیں، اگر وہی ڈی ٹریک ہے، وہی بھٹکے ہوئے، تو آپ کو راستہ کیا دکھائیں گے؟ کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارا روڈ میپ تھا قرآن، ہمارا روڈ میپ تھا اللہ کے رسول کے فرامین ارشادات علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا روڈ میپ تھا صحابہ کرام کا خوبصورت ماضی۔ ہم نے قرآن کو بند کیا، حدیث کو گم کر دیا، ڈی ٹریک ہوئے۔ اور اللہ کے بندوں، قرآن جن قوموں کو ولضالین کہتا ہے، جن عیسائیوں کو گمراہ کہتا ہے، جن یہودیوں کو غیر مغضوب کہتا ہے، ہم ان کے راستے میں چل پڑے، اور جو خود گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا راہ دکھائیں گے؟ کیا راہ دکھائیں گے یہودی مجھے اور آپ کو؟ ہم نے ان کے ویلنٹائن ڈے کو اپنے سینے سے لگا، ان کی کرسمس کی کیک ہم نے کاٹے، نئے سال کے نام پر ہم نے ویسے جشن منائے جیسے وہ مناتے رہے، ہم نے اپنے چہروں کو ویسا دیا جیسا ان کا تھا، ہم نے ان کے کلچر کو سینے سے لگایا، ان کی گندی ثقافت کو سینے سے لگایا۔ نہیں، کنتم خیر امہ، اے امت محمد، کنتم خیر امہ، بہتر تو ہے، تو دنیا کے اندر لیڈر بن کے آیا تھا، قائد بن کے آیا تھا، تو نے اپنی سوچ کو کب غلامانہ کر دیا؟ تجھے تو یہ سیکھ نہیں دیتا کہ تیری سوچ اتنی چھوٹی ہو کہ تو عیسائی اور یہودیوں کے پیچھے چلے اور ان کی تو نقالی کرے گا۔ نہیں، کنتم خیر امہ، تیرے بعد جو کچھ ہے وہ بہترین ہے۔ یہ ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، ہم کو تو علم ہی نہیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھے، مستشرقین سر پکڑ کے بیٹھے، ان کے بعد ہسٹری آئی، یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے محنت تو کی ہے، انہوں نے پلان تو کیا ہے۔ اتنی بڑی محنت ہے کہ یہ اسرائیل کا یہودی، انہوں نے ایک مردہ زبان کو زندہ کر دیا۔ عبرانی زبان جو مردہ ہو چکی تھی، 70 سال کی محنت سے انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ ان کی محنت ہے۔ لیکن وہ سر پکڑ کے بیٹھے، سر پکڑ کے پتہ کیوں بیٹھے؟ ان کے پاس ہسٹری اور تاریخ ہے، وہ ماضی جانتے، وہ سر پکڑ کے بیٹھے اور کہنے پہ مجبور کہ اقوام عالم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پورے ورلڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں، قوموں کی تاریخ ہے، ہم یہاں بر صغیر میں ہیں تو یہاں پوری ہسٹری اور تاریخ موجود ہے کہ ہم سے پہلے کون سی قومیں تھیں، اس کے بعد کون سی قومیں تھیں، اس کے بعد کون سی قومیں تھیں، ان کے عقائد و نظریات کیا تھے، کیسے رہتے تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، سب کچھ موجود ہے۔ ایسے عرب کے اندر چلے جائیں تو عرب کی پوری ہسٹری موجود ہے، ایک تاریخ اور ماضی ان کا موجود ہے، کون کون سے قبائل اور کون کون سی قومیں یہاں آباد رہی ہیں، کیا کچھ کرتے رہے،
مغرب میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں ایک تاریخ سب موجود ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہیں، کہتے ہیں اقوام عالم کے اندر ہم نے قوموں کی تاریخ کو پڑھا ہے، قوموں کے ماضی کو پڑھا ہے، ہم نے ہسٹری کو پڑھا ہے، پوری دنیا کی اقوام کے اندر، پوری دنیا کی قوموں کے اندر بہترین کردار کے مرد اور بہترین کردار کی عورتیں اگر ہم کو ملی تو مسلمانوں کے اندر ملی۔ پکڑ کے بیٹھے کہ اگر پاکیزہ ترین مرد پوری دنیا کی قوموں کے اندر کسی کے پاس موجود ہیں تو مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، اور ان مردوں کا نام ہے صحابہ کرام۔ بہترین کردار کی عورتیں اگر کسی قوم کے پاس موجود ہیں تو مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، اور ان عورتوں کا نام ہے صحابیات۔ کہتے ہم نے تاریخ ڈال دی، ہمیں ایسا کردار، ایسا عمل، ایسی پاکیزگی کہیں ملی نہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، آگے وہ لکھتا ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر، یہ جو گناہوں کا دور ہے، بڑے انہوں نے حملے کیے، بڑی گندگیاں انہوں نے پھیلائیں، اس گئے گزرے دور کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ہم نے جائزہ لیا، ہم نے قوموں کی حالتوں کے اوپر غور کیا، ترقی یافتہ لوگوں کے گھروں تک ہم پہنچے، ہم نے ان کی خواتین کو سرچ کیا، ہم نے ان کے مردوں کو سرچ کیا، ہم نے ان کے نوجوانوں کو دیکھا، ان کی عورتوں کو دیکھا، تو وہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی پاک دامن عورتیں، پاکیزہ ترین عورتیں آج بھی موجود ہیں تو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ پاکیزہ ترین مرد آج بھی موجود ہیں تو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ہاں یہ بات وہ ضرور کہتے ہیں کہ ان عورتوں اور مردوں کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو ان کو تلاش کریں تو وہاں تلاش کریں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا یہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آگے ڈیٹر ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑا، قرآن کو کیسے چھوڑا ہے یہ بات سمجھے، میں آگے سمجھتا ہوں۔ میری گفتگو ذرا تھوڑی طالب علم مانا ہوتی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سردار جمال صاحب کو جزائے خیر دے، بڑا اہتمام انہوں نے کیے۔ گزشتہ درس میں یہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ آئیں گے۔ تو ایک درد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں، پورے اسلامی ورلڈ کو جمع کر لیں، اکٹھا کریں، پھر جائزہ لیں، تو اللہ کی قسم پورے اسلامی ورلڈ میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپ کو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، نازل انہیں الگ کرتے سائڈ پہ کرتے ہیں۔ جن کو سادہ قرآن پڑھنا آتا ہے نا ان کو لے لیں، ان میں سے آپ کو ان کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو سادہ قرآن تو پڑھنا آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، انہیں پکڑے سائڈ پہ کر دیں۔ جن کو ترجمہ آتا ہے نا ان کو لے لیں، پھر ان کا جائزہ لیں، ان کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو سادہ ترجمہ تو آتا ہے، معنی مفہوم اور تفسیر نہیں آتی، ان کو پکڑے سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر جن کو معنی مفہوم اور تفسیر آتا ہے ان کو لیں، تو ان کی تعداد زیادہ ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتے، جو بے عمل ہیں ان کو سائڈ پہ کرتے۔ پھر وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو نازلہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، تفسیر معنی مفہوم بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، پورے اسلامک ورلڈ کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو معمولی سی ملے گی۔ یہ ظلم کا ہے امت کے ساتھ، کنتم خیر امہ، یہ ظلم کیا۔ اور دوسرا ظلم کیا ہے، ہماری مساجد کے اندر مدارس میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے خوشی سے۔ کس چیز کی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے؟ بچے نے قرآن مکمل کیا، بانٹتے ہیں نا تقسیم، قرآن مکمل کرتا ہے، مٹھائی جاتی ہے، مسجد میں بانٹی جاتی ہے، محلے میں تقسیم ہوتی ہے، حفظ کرے تو پھر تو بہت ہی ماشاءاللہ خوشیاں ہوتی ہیں، ہے بھی یہ سعادت کی بات۔ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہوا، مکمل کیا ہوا جی؟ بچے نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا، والناس تک دیکھ کے پڑھ لیا یا حفظ کر لیا، مکمل ہو گیا؟ مجھے بتلائیے، پورے ملک کے اندر گھومیں، پورے ملک کے اندر ہر ایجوکیشن سینٹر، ہر تعلیمی ادارے کے اندر جائیں، کوئی ایک سکول مجھ کو دکھا دے، کوئی ایک کالج مجھ کو دکھا دے، کوئی ایک تعلیمی ادارہ مجھ کو دکھا دے جہاں کوئی ایسی کتاب جو اور زبان کے اندر ہے، اردو زبان کے اندر نہیں، وہ اس ایجوکیشن سینٹر میں
پڑھائی جاتی ہے، بچہ جاتا ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پہلے دن بچہ اسکول میں جاتا ہے، انگریزی کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے، APPLE ایپل، بچہ گھر میں آئے ماں کو سنائے APPLE ایپل، CAT کیٹ، DOG ڈوگ، وہ سناتا جائے، الفاظ پڑھتا جائے، کیا اس کی تعلیم کو قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے۔ کب قبول کریں گے؟ تب قبول کریں گے جب بچہ گھر آ کے کہے گا APPLE ایپل، ایپل مینا سیب، CAT کیٹ، کیٹ مینے بلی۔ جب تک وہ ایپل کا مینا آپ کو نہ سنائے آپ کبھی بھی اس کتاب کو نہیں کہیں گے یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ A سے لے کر Z تک سارے الفاظ کو رٹے لگا کر آپ کو سنائے، جب تک ترجمہ نہیں سنائے آپ کہیں گے کتاب مکمل نہیں ہوئی۔ آپ اس اسکول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اس استاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتلاؤ، بچے نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیا، اسے ترجمہ بسم اللہ کا بھی نہیں آتا، ہم کہتے ہیں قرآن مکمل ہو گیا۔ میری انگریزی کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل ہوتی نہیں۔ میرے پہلے دن کے بچے کا سبق تو APPLE ایپل کے معنی کے بغیر مکمل ہوتا نہیں، اور تیرا قرآن بسم اللہ سے والناس تک بچہ پڑھ گیا، حفظ کر گیا، اسے ترجمہ بسم اللہ کا بھی نہیں آئے، اور تو مٹھائی بانٹتا ہے قرآن مکمل ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی تکمیل تب ہوگی جب بچے کو بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے، الحمدللہ کی تفسیر آتی ہے، اس کا معنی مفہوم آتا ہے، پھر گھر کے اندر وہ بسم اللہ کی عملی تفسیر بن کے اس پہ عمل کرتا نظر آتا ہے۔ پھر تو کہہ کہ ہاں آج میرے بچے کا قرآن مکمل ہوا ہے۔ اللہ مدد دے نقصان کی اصل کے اندر تو ہم نے بڑی کوتاہیاں اور سستیاں کی۔ معذرت کے ساتھ یہ باتیں میری تھوڑی کڑوی کسی ہے، لیکن ہے یہ حقائق، ہے یہ سچائی، یہ ڈیٹ رہ گئی ہے۔ ہم کہاں گھومے پھرتے ہم؟ ذالک الکتاب ایک نبی محمد علیہ السلام ہے، اور قرآن نے پہلی آیت کے اندر، پہلے بارے کی پہلی آیت کے اندر دو الفاظ میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ پڑھ لے جو مرضی قانون پڑھ لے، پڑھ لے دنیا کا کوئی بھی فن پڑھ لے، کوئی بھی تعلیم پڑھ لے، جہاں مرضی پہنچ جا، جتنی مرضی تعلیم کو حاصل کر لے، ذالک الکتاب، جو تم مانگ رہا ہے تجھے اسی کتاب سے ملے گا۔ ہم ریٹریک ہو چکے، ہم کو واپس آنا ہوگا، اپنے عروج کی طرف آنا ہوگا، زوال سے نکلنا ہوگا، آنکھوں پہ لگی ان پٹیوں کو کھولنا ہوگا۔ دوسرا ظلم پتا کیا کیا؟ دوسرا ظلم بڑی معذرت کے ساتھ، موضوع تو میں اور ذہن کے اندر خیال کر کے آیا تھا، لیکن آپ کے چہرے دیکھ کر اور ماحول دیکھ کر دل نے چاہا کہ اپنا زخم آپ کے سامنے رکھو، اپنا درد آپ کے سامنے ذرا بیان کروں، یہ امت کا درد ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا، باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، بالخصوص علماء کو اور مولویوں کو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے دو ظلم کیے ہیں ماں باپ اور والدین نے؟ پہلا ظلم کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے لائق اور قابل بیٹے کالج کو دے دیے، یونیورسٹی کو دے دیے، تجارت کو دے دیے، کاروبار کو دے دیے۔ ہم نے اپنی لائق بیٹیاں اور لائق بیٹے سائنس کو دیے، میڈیکل کو دیے، ایجوکیشن کو دیے، تجارت کو دیے، بازار کو دیے، مدارس کے اندر اپنے اپاہج بچے بیچے۔ جو بچہ کنٹرول نہیں آتا اسے مولوی کو دیتا، جو سنبھلتا نہیں وہ مدرسہ کے اندر بیچتا۔ اور دوسرا ظلم ہم نے کیا کیا؟ دوسرا ظلم ہم نے یہ کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں دن بھر کی محنت کی کمائی میرے ہاتھ میں آئی، مہینے بھر کی محنت کی کمائی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے بزنس کیا، میں نے تجارت کی، مال میرے پاس آیا، میری کمائی کا مال میرے گھر کے ٹوائلٹ کے اوپر لگا، میری عیاشیوں کے اوپر لگا، میرے بچے کی برات کے اوپر لگا، میری بیٹیوں کی جہیز کے اوپر لگا، میری اولاد کے رسم و روایات کے اوپر لگا۔ مدارس اور مساجد میں ہم نے لولی نگلی زکات ہی بیچی، وہ بھی پوری نہیں بیچی۔ کیا دیا ہم نے قرآن کو؟ کیا دیا ہم نے؟ کبھی وہ دور تھا کہ امت مسلمہ وہ اپنے قابل ترین بیٹے دیتے تو قرآن کو دیتے، وہ دیکھتے کہ میری اولاد میں جو سب سے قابل ہے وہ قرآن کے لیے ہوگا۔
دن بھر محنت کرتے تو اس محنت کی کمائی پاکیزہ حلال کمائی اس اولاد کے اوپر خرچ کرتے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنی لائق بیٹیاں اور لائق بیٹے قرآن کو دیں, حدیث کو دیں اور سیرت کو دیں, اور اپنی ساری محنت کی کمائی جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس مال کو میں نہیں کہتا ادھر کر ادھر کر, اس مال کو اپنے اس بیٹے پہ خرچ کر, اپنی اس بیٹی کے اوپر خرچ کر, اور دنیا کے سامنے اسے ایک نمونہ بنا کے پیش کر. یہ ہوتا ہے آئیڈیل مسلمان. خیر بات کافی کرنی کی سیدھی باتیں ہو, میں ذرا آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے. گفتگو کا دوسرا حصہ مجھے خصوصاً بھائی صاحب نے کہا کہ یہ بھی آپ نے ضرور بیان کرنا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ امت کو واپس لوٹنا ہوگا, رجوع کرنا ہوگا اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف اور قرآن کی طرف. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا جو رزلٹ ہمیں ملے گا وہ رزلٹ ہم کو یہ ملے گا کہ ہم پھر اس دنیا کی نہیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں گے. دنیا بھی ہماری سدھرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی. یاد رکھیے گا موت ایک ایسی حقیقت ہے, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے موت آئے اسے پھر بھی مرنا, اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا. خواہش رکھنے کے باوجود انسان کو مرنا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو موت آنی. مالک ارشاد فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اور تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ, سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ, مضبوط قلعے بنا کر ان قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ. یاد رکھنا قلعوں کی مضبوطیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی, پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی, سمندروں کی گہرائیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی, اولاد کی محبت تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی, ماں باپ کا پیار تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتا, مانو دولت کی فراوانی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی, کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی اقتدار کوئی حکومت کوئی بادشاہ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا, ایک وقت آئے گا جب تمہاری نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا, ایک وقت آئے گا جب تمہارے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیا جائے گا, ایک وقت آئے گا جب تمہارے جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا. اور تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی, قبر میں ہم کو تنہائیاں مل جائیں گی. مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا, قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا مل جائے گا. اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے, قبر میں ہم کو اندھیرے مل جائیں گے. پھر مالک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک غفلت میں پڑے انسان, ایک غفلت میں پڑے انسان, دن رات گناہ کرنے والے انسان, آنکھوں پر پٹی باندھ کر زندگی بسر کرنے والے انسان, حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والے انسان, حق اور باطل کا فرق نہ سمجھنے والے انسان, اچھائی اور برائی کی تمیز نہ کرنے والے انسان, نیکی اور بدی کی راہ کا امتیاز نہ کرنے والے انسان. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم الحساب کہتے ہیں, یوم الدین کہتے ہیں, یوم القیامہ کہتے ہیں. فردن فردن تن تنہا ہر انسان کو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہو کر جتنے تو نے سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا, جتنے مہینے گزارے ہر مہینے کا حساب ہوگا, جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا, جتنے لمحے گزارے ہر لمحے کا حساب ہوگا, جتنے روٹی کے لقمے کھائے ہر لقمے کا حساب ہوگا, جتنے پانی کے گھونٹ پیے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا, جتنے زبان سے لفظ بولے ہر بول کا حساب ہوگا, جتنی نگاہوں سے منظر دیکھے ہر منظر کا حساب ہوگا, جتنی تو نے سانسیں لی ایک سانس کا اللہ تجھ سے حساب لے گا. اس کی تیاری کر. یہ ایک بات میں آپ کو سمجھا کے یہ بڑی پتے کی بات ہے. اللہ اکبر. کیا سمجھا ہے ہم نے, کیا سمجھا ہے اس کہنے والے نے, کیا سمجھا ہے سب سننے والوں نے؟ ہم نے مذاق سمجھا. اس گھر کے برتن کے اندر گھر کا بوڑھا کوئی پیشاب کرتا ہو, کیا خیال ہے کوئی دھو کر بھی اس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار ہے؟ گھر کا بوڑھا بیمار جس برتن کے اندر پیشاب کرے کوئی دھو کر بھی اس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں. چلے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے بڑی عجیب مثال دی، باتھ روم کا لوٹا وہ تو صاف ہی ہوتا ہے، وہ تو صاف ہی ہوتا ہے، صاف نہ ہو تو ہم استنجا کیوں کریں؟ کہ باتھ روم کے لوٹے کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ چلے یہ بھی چھوڑیں کہ گھر کا وہ برتن جس میں بوڑھا پیشاب کرے چھوڑ دیں، ٹوائلٹ کے لوٹے کو بھی چھوڑ دیں، ہم تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور جس میں میٹھا کھائیں اس میں نمکین نہیں کھاتے، جس میں نمکین کھائیں اس میں میٹھا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت ہے آئس کریم کا سیٹ الگ ہے، میٹھے کا سیٹ الگ ہے، یہ آپ کے قورمے کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ اللہ کے بندے گھر کا پورا جس برتن میں پیشاب کرے میں دھو کر بھی اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، جس لوٹے سے استنجا کروں اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ٹیبل پہ بیٹھوں تو جس برتن پر میٹھا کھاؤں اس میں نمکین کھانے کے لیے تیار نہیں، جس میں نمکین کھاؤں اس میں میٹھا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بتلاؤ جس موبائل پر رب کا قرآن پڑھتے ہو اسی موبائل پر گندگی دیکھنے اور سننے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے؟ دنیا کے لیے تو بڑا عجیب معیار ہے میرا اور آپ کا کہ ہم تو صاف چیزیں پسند کرتے ہیں۔ کتنی پاکیزہ اور طیب قرآن مجید کی کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، فرقان ہے، ہدن ہے، نور ہے، اور جس موبائل کے اندر رب کا قرآن پڑھتے ہو اسی کو موبائل سے پھر گانے بھی سنتے ہو، گندگیاں بھی دیکھتے ہو۔ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ اس کو صاف کرتے پاس بڑی کھلیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لمحے لمحے کی رپورٹ، لمحے لمحے کی خبر اللہ نشر کرے گا اور انسان اپنی آنکھوں سے اپنے معاملات کو دیکھے۔ کہاں جائیں گے؟ کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر کشی کی ہے جس کا ذکر سورۃ یاسین کے اندر ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ کہتے ہیں انسان کی زبان کے اوپر مہر چپ لگا دی جائے گی، اسے بولنے کی اجازت نہیں، مہر چپ لگا دی جائے گی۔ انسان کے جسم کے اعضاء کلام کریں گے، ہاں اللہ کی قسم یہ جسم کے اعضاء کلام کریں گے، یہ وجود گفتگو کرے گا، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، یہ انسان کے جسم کے جو گوشت ہے گوشت کا لوتھڑا کلام کرے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ جسم کلام نہیں کرتا، یہ بازو کلام نہیں کرتے، یہ گوشت کلام نہیں کرتا، کیا خیال ہے یہ زبان جو ہے یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے کہ نہیں؟ یہ کلام کرتی، یہ کلام کرتی؟ تو یہ زبان جو دنیا کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اللہ کے حکم سے کلام کرتی ہے، تو کیا خیال ہے روز حشر انسان کے جسم کے باقی اعضاء اور وجود کا گوشت کلام نہیں کر سکتا؟ کلام کرے گا، اللہ کے حکم سے کلام کرے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ مالک کا حکم آئے گا، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے اپنے سارے اعمال کو کھول کر بیان کر دے گا۔ بتلائیے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کوئی راہ فرار نہیں، نہ میرے پاس نہ دنیا کے کسی انسان کے پاس۔ اليوم نختم، یہ تین گواہ جب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، جہاں زندگی بسر کی ہے زمین کا ہر ٹکڑا آ کے اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کی گواہیاں دے رہا ہوگا۔ پھر جسم کے اعضاء جب اللہ کے سامنے ہمارے ہر ایک عمل کو اللہ کے سامنے ظاہر کر دیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے انسان تیرا میرا ایگریمنٹ تھا، تیرا میرا یہ ایگریمنٹ تھا کہ یہ جان بھی میری ہے، یہ مال بھی میرا ہے، بدلے میں جنت دوں گا۔ بتا تو نے اس مال اور جان کے اوپر اپنی مرضی کی ہے یا میرا حکم نافذ کیا؟ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہوگی، میں اس کا بھی جواب دے کے آگے نکلتا ہوں۔ ایک بات آتی ہوگی اور وہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر یہ آتی ہوگی کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال بیت گئے ہیں، 60 سال گزر چکے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، میں تو اس کی مخالفت ہی کرتا رہا، نہ اس جسم کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیا، نہ اس زبان پہ اللہ کا حکم نافذ کیا، نہ آنکھوں پر، نہ کانوں پر، نہ ہاتھ اور قدم پر، اور مال بھی وہ بھی اللہ کی بغاوت میں، بس میں تو مارا گیا۔ ذہن میں آتا ہو
اس کا بھی حل اللہ نے بتایا۔ وہ حل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انسان کوئی بات نہیں، 25 سال ہو گئے کوئی بات نہیں، 30 سال ہو گئے کوئی بات نہیں، 40 سال بیت گئے کوئی بات نہیں، 50 سال ہو گئے کوئی بات نہیں، 60 برس ہو گئے کوئی بات نہیں، 70-80 سال ہو گئے کوئی بات نہیں، تو سے شرک ہو گیا کوئی بات نہیں، تو سے کفر ہو چکا کوئی بات نہیں، تو نے بدکاری کر لی کوئی بات نہیں، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، گالیاں بکتا رہا، غلط سنتا رہا، غلط دیکھتا رہا، غلط چھوتا رہا، غلط پکڑتا رہا، غلط راہ پہ چلتا رہا، کوئی بات نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ قتل ہو چکا کوئی بات نہیں، تو نے بدکاری اور زنا کر لیا کوئی بات نہیں، تیرے ناجائز تعلقات تھے کوئی بات نہیں، اور تو نے کتنے گناہ کر لیے۔ اے انسان، زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے، کیا یہ خلا تیرے گناہوں سے بھر چکا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ سمندروں کے اوپر جتنی جھاگ ہے، جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے، کوئی بات نہیں۔ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے، بندے کوئی بات نہیں۔ سارے گناہوں کو لے کے آ جا، 70 سال کی غلطیوں کو لے کے آ جا، 60 سال کے پاپوں کو لے کے آ جا، 50 سال کی غفلتوں کو لے کے آ جا۔ زمین و آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہے، اتنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے، اتنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ سمندر کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے، سارے لے کے آ جا۔ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے بندے جھکا ہوا سر بھی لے کے آ جا، آنسو بہانے والی نگاہیں بھی لے کے آ جا، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل بھی لے کے آ جا۔ احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لے، توبہ کر، استغفار کر، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کر، اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اور تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہ پہلے معاف کر دوں۔ تو آ تو صحیح۔ اگر ایگریمنٹ کو آپ دوبارہ ریلیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو کہتے ہیں کہ موقع ملے، تو موقع ہے۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کا رستہ کھولا ہے، کر لیں۔ میں کیا کروں گا؟ توبہ کے بہت سارے فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی توبہ ادھر انسان کرتا ہے، ادھر مالک انسان کے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو مٹا ہی دیتا ہے۔ تو پریشانی کی بات تو ہے نہیں، دروازہ تو کھولا۔ ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ معاف نہیں کرتے۔ معاف تو میں کرتا ہوں یا آپ کریں گے؟ اللہ نہ کرے میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، معافی مانگو تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے آپ کو میرے ساتھ زیادتی کریں یا آپس میں زیادتی کریں تو آپ معاف کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کرتا۔ تو کوئی بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں معاف نہیں کرتا۔ لیکن مالک کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے بندے تو کس کے سامنے جھکا ہے؟ تو حاکموں کے حاکم کے سامنے جھکا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکا ہے، تو زبردستوں کے زبردست کے سامنے جھکا ہے، تو ارحم الراحمین کے سامنے جھکا ہے، تو حکم الحاکمین کے سامنے جھکا ہے، تو مالکوں کے مالک کے سامنے جھکا ہے۔ جب تو میرے سامنے آ کر جھکتا ہے، میں اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں، میں اپنی عزت کے مطابق دیتا ہوں، اور میں گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اعلان کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہوں۔ تو صحیح۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کے وفادار کوئی نہیں ہے اور انسان سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں ہے۔ مالک سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ آپ اپنی اس جسم کے اوپر بڑے مہربان، موسم بدلتا ہے لباس بدل لیتے ہیں، سردی کا موسم آئے آپ نے لباس گرم کر لیا تاکہ جسم کو ٹھنڈ نہ لگے، موسم گرم آئے گا آپ لباس بدل لیں گے، نرم کر لیں گے، باریک کر لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہوائیں اس باریک لباس کے اندر سے آپ کے وجود کو راحت پہنچائیں۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک بندہ اپنے اوپر اتنا مہربان نہیں جتنا آسمان کا رب اپنے بندے پہ مہربان ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ سمجھے ذرا۔ ہم کیا تھے؟ پانی کے ایک قطرے تھے، اس قطرے سے ماں کے پیٹ میں علقہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علقہ سے مضغہ ہم کو کس نے بنایا؟
اللہ نے مضغہ کے بعد ہماری ہڈیوں کے اوپر گوشت کس نے چڑھایا؟ اللہ نے. پھر ہم کو یہ وجود کس نے دیا؟ اللہ نے. پھر دنیا کے اندر کس نے بھیجا؟ اللہ نے. دیکھنے کے لیے نگاہیں دے دی، سننے کے لیے کان دیے اس نے دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا اس نے دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے اس نے دیے، کھانے کے لیے تمام اقسام و انواع کے کھانے دیے اس نے دیے، سب کچھ ہم نے کو اس نے دیا. اب ذرا غور کریں کہ کتنے سال اور کتنے برس بیت گئے. یہ زبان اس نے دی ہے، میں نے اس زبان سے اسی رب کی نافرمانی کی ہے، آج تک اس نے مجھ سے بولنے کی طاقت کو چھینا نہیں. یہ کان تو اسی کے دیے ہوئے، ان کانوں سے میں اسی کی نافرمانی دن رات کر رہا ہوں، لیکن اس سے میرے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھینا نہیں. دن رات اس کی نافرمانی سوچتا ہوں، اس نے سوچنے کی صلاحیت مجھ سے چھینی نہیں ہے. دن رات ان ہاتھوں سے غلط چھوتا ہوں، غلط پکڑتا ہوں، اس نے مجھ کو ٹوڑا نہیں کیا. میں ان قدموں سے اسی کی بغاوت کی راہ پہ چلتا ہوں، اس نے مجھ کو لگڑا نہیں کیا. میں اس زمین کے اوپر اسی کا دیا کھاتا ہوں، اسی کا دیا پیتا ہوں، اسی کا دیا پہنتا ہوں، پھر اسی کی نافرمانی کرتا ہوں. وہ پھر بھی مجھ کو سانسیں بھی دیتا ہے، وہ پھر بھی مجھ کو روٹی بھی دیتا ہے، وہ پھر بھی میرے لیے ہوائیں چلاتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے. دن رات کا نظام اس نے قائم رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے. بتلاؤ کہ آسمان کے رب سے بڑا وفادار کوئی نہیں اور انسان سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں. تمہاری کہتے ہیں بندے آج میرا در کھلا ہے، لیکن ساتھ اللہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انسان جب تک تیرے وجود کے اندر طاقت موجود ہے، طاقت موجود ہے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چل سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، تیرے رگوں کے اندر خون کے قطرات موجود ہیں، تیرے سینے کے اندر سانس کا آنا جانا باقی ہے. اے بندے تو آ جا اور توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے. میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے اگریمنٹ کو قائم رکھوں گا. لیکن یاد رکھ، جب میں نے تیری نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لی، جب میں نے تیرے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی، جب تیرے ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا، جب تیرے وجود سے میں نے روح کو نکال لیا، جب تو مردہ ہو گیا، جب تو بے جان ہو گیا، جب تو بے بس ہو گیا، تیری قوتوں کو زوال آ گیا، تیری طاقتیں چھین لی گئی، جب تجھے مرو مٹی میں دفن کر دیا گیا، پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں، پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. حضرات یہ ایگریمنٹ میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ. اللہ یہ جان آپ کی دی ہے، میں اس پہ اپنی مرضی نہیں کروں گا. اللہ یہ مال آپ نے دیا ہے، اللہ اس مال کے اوپر میں اپنی مرضی نہیں کروں گا. اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. مرنے کے بعد تو کھڑا ہے، اب یہ اعمال نامہ تیرا تو نے خود تیار کیا ہے، اس کو پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد مجھے بتا کہ تو جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے کے اندر 99 رجسٹر ہوں گے، جو اس کی زندگی کی پوری رپورٹ ہو. 99 رجسٹر. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں میں کچھ عرصہ قبل شہر گجرات میں پروگرام کے لیے گیا تو وہاں میں نے اسی قسم کے موضوع پہ گفتگو کی تو یہ حدیث بیان کی. ایک بھائی بعد میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں حافظ صاحب 99 رجسٹر 99 رجسٹر تو بہت زیادہ بنتے ہیں، وہ تو انسان کے گلے میں آ نہیں سکتے. 99 رجسٹر ہر انسان کے گلے میں کیسے ہوں؟ میں نے عرض کی میرے بھائی بات یہ ہے 99 رجسٹر یہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، اللہ کی دی عقل، اللہ کی دی اس عقل سے انسان نے پوری دنیا کو موبائل کے اندر سیو کر دیا. چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، کیا کچھ اس کے اندر 99 رجسٹر کیا پتا نہیں کیا کچھ اس کے اندر آتا ہے. اور اللہ کی دی اس عقل سے انسان اگر پوری دنیا کو موبائل اور میموری کارڈ کے اندر سیو کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے 99 رجسٹر مالک کائنات میموری کارڈ سے بھی چھوٹی چیز کے اندر سیو کر کے تجھے نہیں دکھا سکتا. 99 رجسٹر ہوتے اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ انسان اس کو پڑھتا جا اور پڑھنے کے بعد تو فیصلہ کرے. حضرات کچھ دیر کے لیے میں اور آپ تنہائی میں بیٹھے اور ایک عدالت لگا لیں. یہ آخری بات ہے انشاءاللہ، وقت میرا ختم ہو چکا ہے. ایک عدالت لگا لیں، ایک عدالت ہے جو دنیا میں لگتی ہے.
ایک وکیل ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، کٹہرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عدالت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر کی عدالت۔ وہ لگائیں، اس عدالت کے اندر انسان وکیل بھی خود ہوتا ہے، جج بھی خود ہوتا ہے، مجرم بھی خود ہوتا ہے۔ وہ لگا لیں، خود آئیں اور خود کو جج کی کرسی پہ بٹھا لیں اور خود ہی وکیل بن جائیں اور خود ہی مجرم بن جائیں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ کریں کہ انسان تو نے جو زندگی گزاری، جو تیرا ماضی، اس ماضی پہ نظر دوڑا اور آپ سے سوال کر کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق زبان سے ہے تو ہے جو اب تک تو نے نہ کیا، ہر وہ جرم اور گناہ جس کا تعلق ان نگاہوں سے ہے کوئی ہے جو اب تک تو نے نہ کیا ہو، ہر وہ جرم اور گناہ کہ جس کا تعلق ہاتھوں سے ہے کوئی ہے جو اب تک نہ کیا ہو، ہر وہ جرم اور گناہ جس کا تعلق ان قدموں سے ہے کوئی بچا ہے جو نہ کیا ہو۔ سوال کریں کہ تیرے پاس ماضی کا کوئی ایک دن بھی ایسا ہے کہ جس کے اجالے کے اندر تو نے رب کی نافرمانی نہ کی ہو۔ سوال کریں کیا تیرے پاس ماضی کی کوئی ایک رات بھی موجود کہ جس رات کے اندھیرے میں تم نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو جواب نفی کے اندر آئے گا، نہیں، نہ ہاتھ محفوظ، نہ نگاہیں محفوظ، نہ زبان محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ قدم محفوظ۔ پھر خود سے دوسرا بھی سوال کریں، وہ سوال کیا ہے؟ صرف 5 منٹ کیا زندگی کے میرے اور آپ کے پاس موجود؟ صرف 5 منٹ کیا میری اور آپ کے پاس موجود کہ میں اور آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو اور گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک سے معافی مانگی ہو، استغفار کیا ہو، توبہ کی ہو؟ تو جواب نفی کے اندر آئے گا۔ اتنی غفلت کہ گناہوں کے ڈھیر، نگاہیں بھی گناہگار، کان بھی گناہگار، ہاتھ بھی گناہگار، قدم بھی گناہگار، دل کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، تنہائی کے اندر بھی گناہ، مجلس محفل کے اندر بھی گناہ، چاہتے ہوئے بھی گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ، ہر قسم کا گناہ میرے پاس۔ 5 منٹ کی توبہ میرے پاس نہیں۔ خود سے سوال کرے تو جواب نفی کے اندر آئے گا۔ تو پھر اللہ کے بندو کب ہوش میں آئیں گے، کب ہوش میں آئیں گے، کب ہوش میں آئیں گے؟ آج کی اس درس کے بعد تمام احباب سے درخواست اور گزارش ہے کہ اسے کہنے والا اور سب سننے والے بھی اپنی گریبان میں منہ ڈالیں اور کم از کم اپنی زندگی کے اندر 4 کام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور 4 کام آپ کا سبق ہوگا۔ سب سے پہلا کام، اللہ سے آج سے ابھی سے اسی مجلس میں وعدہ کر کے اٹھیں کہ مالک آج ہم اس مجلس میں آئیں، ہم نے نماز ظہر باجماعت ادا کی اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم نماز عصر بھی ادا کرنے والے ہیں۔ اے مالک، آج میں نے اس مجلس کے اندر نماز ظہر عصر باجماعت ادا کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخری ہچکی تک یہ تعلق اللہ تیرے گھر کے ساتھ ایسا رہے گا، مرتے دم تک یہ سر تیرے سامنے جھکتا رہے گا۔ نمبر 2، آج سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے بعد، اس محفل کے بعد، اس درس و سبق کے بعد اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک میں تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہوں گا، کم از کم اس کی تلاوت ضرور کرتا رہوں گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ نماز انشاءاللہ آج کے بعد ساری زندگی کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے کریں گے۔ تیسرا کام، یہ ہے تھوڑا مشکل یہ، لیکن انشاءاللہ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، توفیق مانگیں گے، اللہ دیں گے۔ تیسرا کام، آج سے ابھی سے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ مالک میں نے ماضی کے اندر بڑے گناہ کیے، اللہ آج سب کو یاد کرتا ہوں، بہت سارے یاد ہیں اور زیادہ تر تو بھول گیا ہوں کر کے۔ اللہ جتنے گناہ مجھ کو چمٹے ہوئے ہیں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں انشاءاللہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔
کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ، تو پھر اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں اور اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں اور اپنے مال کو حرام سے پاک کریں اور اپنے دل اور نیت اور ارادوں کو ریاکاری سے پاک کریں۔ چوتھا اور آخری وعدہ اللہ سے آپ نے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ الرحمن، اور وعدہ یہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ وعدہ کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کو بلکہ اپنی اولاد کی اولاد کو، پھر ان کی اولادوں کے لیے اللہ میں عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن تیرے قرآن اور تیری حدیث کے لیے وقف کریں گے۔ مشکل کام ہے کیونکہ انسان کے دل میں دنیا کی بڑی محبت ہے، لیکن نہیں، آپ وقف کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک بیٹا یا ایک بیٹی قرآن کو دے دیں، حدیث کو دے دیں، دین کو دے دیں، اسے صحیح دین والا، عمل والا عالم بنا لیں۔ آپ کو قبر اور حشر کے میدان کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ساری اولاد نے مل کر آپ کو وہ نفع نہیں پہنچانا جو اس اکیلے بیٹے نے پہنچانا ہے یا بیٹی نے پہنچانا ہے جو دین کا عمل والا عالم ہے۔ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ اللہ سے، نماز انشاءاللہ پکی ہوگی، قرآن انشاءاللہ ہر روز پڑھیں گے، اور جتنے بھی گناہ چمٹے ہیں انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی اولادوں کی تربیت دین کی بنیاد پہ کریں گے، انہیں وقف کریں گے۔ اے اللہ تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی وہ تیری توفیق و تیری مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔